السلام علیکم عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم پھر حاضر ہیں اسمارٹ کریکولم کے یوٹیوب کے چینل پر، جس میں ہم آج کچھ الگ بات کرنے والے ہیں، یعنی دہم جماعت SSLC بچوں کو ہم کس طرح کی سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز دے کر ان کے آنے والے امتحانات میں بھی ان کو کامیابی حاصل کروانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے اسی طرح کی ایکٹیویٹی اقرا اشفاق حوالدار نامی اسٹوڈنٹ کو دی تھی، جہاں پر انہوں نے 30 سوالات ایک سبق سے نکالے۔ یہ ایکٹیویٹی صرف اور صرف اس بچی کو ہی نہیں بلکہ سارے طلباء کو دی گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ اس سبق سے آپ مختلف یعنی الگ الگ سوالات ہی نکالو گے، ایک دوسرے کے سوالات ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیمیائی تعاملات کے سوالات۔ کیمیائی تبدیلی سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کیمیائی تبدیلی یعنی تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کیمیائی تبدیلی ہوتی ہے اور دوسری ہوتی ہے طبعی تبدیلی۔ کیمیائی تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی تبدیلی جس کے دوران نئی شے بنتی ہو کیمیائی تبدیلی کہلاتی ہے، یعنی یہ irreversible بھی ہوتی ہے، پھر سے واپس نہیں جا سکتے۔ جیسے طبعی تبدیلی کی مثالوں میں شمار ہوتا ہے مقناطیس لوہے کے ذرات کو اپنے طرف کھینچتا ہے، اس میں کسی طرح کی کیمیائی تبدیلی نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کیمیائی تبدیلی کی چند مثالیں لکھیے۔ لوہے کا زنگ لگنا، غذا کا ہضم ہونا، دہی کا بننا، چاول کا پکنا یعنی کھانا بنانا وغیرہ، یہ کیمیائی تبدیلی کی مثالیں ہیں۔ متعامل کسے کہتے ہیں؟ اشیاء جو کیمیائی تعامل میں حصہ لیتے ہیں متعامل کہلاتے ہیں، یعنی ریاکٹنٹس۔ کمیت کے بقا کا قانون لکھیے۔ کسی کیمیائی تعامل میں کمیت کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ضائع کیا جا سکتا ہے، یعنی جتنے بھی ریاکٹنٹ سے متعامل ہوں گے اتنے ہی محصولات بھی حاصل ہوں گے۔ یہاں پر اگلا سوال ہے ہٹ اور ٹرائل طریقہ کسے کہتے ہیں؟ کیمیائی مساواتوں کو متوازن کرنے کا طریقہ ہٹ اور ٹرائل کا طریقہ کہلاتا ہے۔ لفظ آبی یعنی ایکویس کو کب لکھا جاتا ہے؟ لفظ آبی کو اس وقت لکھا جاتا ہے جب متعامل یا محصول آبی محلول کی شکل میں ہو۔ اگلا سوال کیمیائی تعاملات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ لکھیے۔ کیمیائی تعاملات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: اتحادی تعاملات، تحلیلی تعاملات، ہٹاؤ تعامل اور دوہرا ہٹاؤ تعامل، کمبینیشن ریاکشنز، ڈیکمپوزیشن ریاکشنز، ڈسپلیسمنٹ ریاکشن اور ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اتحادی تعامل کسے کہتے ہیں؟ مثال دیجیے۔ 2 یا 2 سے زیادہ متعاملات متحد ہو کر ایک واحد محصول بناتے ہیں، اتحادی تعاملات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن جب آکسیجن کے ساتھ یعنی کوئلے کا جب احتراق ہوتا ہے تو آکسیجن کے ساتھ مل کر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بناتا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یس کا مطلب ہوتا ہے سالڈ یعنی ٹھوس حالت میں ہے کوئلہ، اور جی کا مطلب ہوتا ہے گیس یعنی گیسی حالت میں ہے، اور محصول کیا بن رہا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی جی۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کیمیائی تعامل میں ایٹموں کے درمیان کیا بنتے اور ٹوٹتے ہیں؟ کیمیائی تعامل میں ایٹموں کے درمیان بانڈ بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ سنگ مرمر کا ضابطہ کیا ہے؟ CaCO3 یعنی کیلشیم کاربونیٹ کو سنگ مرمر کہتے ہیں، اور بجھا چونا کیلشیم ہائیڈروکسائڈ CaOH2. 11واں سوال سفید سلور کلورائڈ سورج کی روشنی میں کون سا رنگ اختیار کر لیتا ہے؟ سرمئی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ حرارت خور تعاملات میں شمار ہوتا ہے جہاں پہ حرارت جذب ہوتی ہے یعنی روشنی جذب ہو رہی ہے۔ سلور کلورائڈ سورج کی روشنی میں سلور بنا رہا ہے اور کلورین گیس خارج ہو رہی ہے۔ حرارت خور تعاملات کیا ہیں؟ جیسا کہ اوپر ہم نے دیکھا کہ حرارت خور تعامل میں ایسے تعاملات جو حرارت جذب کرتے ہیں حرارت خور تعاملات کہلاتے ہیں۔
تقصیدی تعامل کیا ہے؟ آکسیڈیشن ریاکشنز کیا ہیں؟ تعامل کے دوران اگر کوئی شے آکسیجن حاصل کرتی ہے اور ہائیڈروجن کھوتی ہے تو اسے تقصیدی تعامل کہتے ہیں۔ ریڈاکس تعامل کیا ہے؟ ایک ہی تعامل کے دوران تقسید اور تحویل ہو رہی ہو تو اسے ریڈاکس تعامل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاپر آکسائڈ جب ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو کاپر اور پانی بن رہا ہے۔ تو یہاں پر کاپر آکسائڈ کیا ہو رہا ہے؟ کاپر بن رہا ہے، یعنی آکسیجن کھو رہا ہے، تو یہ تحویل ہو رہا ہے۔ جبکہ ہائیڈروجن کیا ہو رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے، یعنی آکسیجن کیا حاصل کر رہا ہے؟ وہ آکسیجن حاصل کر رہا ہے، تو یہ تقصیدی تعامل میں شمار ہوتا ہے۔ میگنیشیم ربن کو ہوا میں جلانے سے پہلے صاف کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کی بنیادی پرت حاصل ہو اور آسانی سے تعامل کرنے میں مدد ہو۔ یعنی میگنیشیم ربن کو جب ہوا میں ایسے ہی کھلا چھوڑا جاتا ہے تو میگنیشیم آکسائڈ کی پرت بناتا ہے، تو اس کی جو بنیادی پرت اندر رہ جاتی ہے، تو اس میگنیشیم آکسائڈ کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہٹانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمیں میگنیشیم ربن آسانی سے مل جائے اور پھر سے وہ تعامل کرے۔ تعقل کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر دھاتیں ہوا، نمی اور تیزاب سے تعامل کرتی ہیں جس سے ان پر زنگ لگتا ہے، اس عمل کو تعقل یا کروجن کہتے ہیں۔ رسوبی تعامل کے نتیجے میں کیا حاصل ہوتا ہے؟ غیر حل پذیر نمک حاصل ہوتا ہے جس کو ہم پریسیپیٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال، چپس بنانے والی کمپنیاں عام طور پر چپس کے پیکٹ میں کون سی گیس بھرتے ہیں اور کیوں بھرتے ہیں؟ چپس بنانے والی کمپنیاں عام طور پر چپس کے پیکٹ میں غیر عامل نائٹروجن گیس بھرتے ہیں تاکہ اندر جو چپس ہیں جو تیل میں تلے ہوئے ہیں وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر تقسید نہ پائیں اور اس میں ایک رینسیڈیٹی یا بساند پن نہ آئے۔ جب ڈائلیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ کو لوہے کی چھلن میں ملایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب ڈائلیوٹ ہائیڈروکلورک ایسڈ کو لوہے کی چھلن میں ملایا جاتا ہے تو ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے اور آئرن کلورائڈ پیدا ہوتے ہیں۔ ہٹاؤ تعامل سے کیا مراد ہے؟ ہٹاؤ تعامل میں ایک تیز عامل عنصر ایک سست عامل عنصر کو اس کے مرکب سے ہٹاتا ہے تو اس کو ہٹاؤ تعامل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر لوہا یعنی آئرن جب کاپر سلفیٹ یعنی لوہے کی جو میخ ہوتا ہے، ہم جب کاپر سلفیٹ میں رکھتے ہیں تو فیرس سلفیٹ بنتا ہے اور کاپر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر لوہا کاپر سے زیادہ تیز عامل ہے، اس لیے وہ کاپر کو کاپر کے سلفیٹ سے ہٹا رہا ہے اور فیرس سلفیٹ بن رہا ہے۔ تعقل کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر دھاتیں ہوا، نمی اور تیزاب سے تعامل کر کے جس سے ان پر زنگ لگتا ہے، اس عمل کو تعقل کہتے ہیں۔ لوہے کو زنگ لگنے سے کیا بنتا ہے؟ لوہے کو زنگ لگنے سے ہائیڈریٹڈ آئرن آکسائڈ بنتا ہے۔ تعفن سے کیا مراد ہے؟ تیل اور چربی دار غذائیں ہوا میں تقسید پا کر خراب ہونے لگتی ہیں اور ان میں ایک طرح کی بدبو آنے لگتی ہے، اس عمل کو تعفن یا بساند پن کہتے ہیں۔ مکھن کو ہوا میں دیر تک کھلا رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بدل جاتا ہے کیونکہ وہ ہوا میں موجود آکسیجن کے ساتھ تعامل کر کے تقسید ہو جاتا ہے۔ کیلشیم آکسائڈ پانی کے ساتھ تیزی سے تعامل کر کے کیا بناتا ہے؟ بجھا چونا یعنی کیلشیم آکسائڈ پانی کے ساتھ تعامل کر کے بجھا چونا یا کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہے۔ تقسید شدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شے تعامل کے دوران آکسیجن حاصل کرتی ہے تو یہ تقسید شدہ کہلاتی ہے۔ دوہرا ہٹاؤ تعامل کسے کہتے ہیں؟ مثال دیجیے۔ ایسے تعاملات جن میں متعاملات کے درمیان آئنوں کا تبادلہ ہوتا ہے دوہرا ہٹاؤ تعامل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر سوڈیم سلفیٹ جب بیریم کلورائڈ کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریم سلفیٹ بن رہا ہے اور سوڈیم کلورائڈ بن رہا ہے۔
तो बेरियम क्लोराइड से बेरियम अलहदा हो गया है और सोडियम सल्फेट से सोडियम अलहदा हो गया है। तकसीदी एजेंट किसे कहते हैं? वो अशिया जो तामुल में तकसीदी अमल कर लाते हैं उनको तकसीदी एजेंट कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नाम क्विक लाइम है। क्या है? क्विक लाइम है। ताफुन को रोकने के लिए कोई 2 तरीके बताइए। ग़िज़ाई अशिया में तकसीद को रोकने वाली शय मिलाई जाती है जिनको एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, या फिर हवा बंद डिब्बे या रेफ्रिजरेटर में इसको रखा जाता है। ये थे 30 सवालात जो इकरा हवलदार नामी हमारे तलबा ने हल किए हैं। आगे हम देखते हैं और एक बच्चा जो साहिल बसीर अहमद अत्तार हैं, जो कि दहम जमात से ही है। तो उन्होंने भी कीमियाई तामुल और मसावातें के सवालात पर नंबर 1 पे लिखा है, मुतामिल किसे कहते हैं? वो अशिया जिनका तामुल में कीमियाई तब्दीली हुई हो, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या हैं? मुतामिल हैं जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मुहासिल है। कीमियाई तब्दीली किसे कहते हैं? कोई भी तब्दीली जिसके दौरान नई चीज़ बनती है और दोबारा हासिल नहीं होती, इरिवर्सिबल है। तो ये क्या है? कीमियाई तब्दीली हैं। कीमियाई तब्दीली की मिसालें 2, दही का बनना, लोहे का जंग लगना, खाने का पकना वगैरह। कीमियाई तामुल के दौरान होने वाली तब्दीलियाँ कौन सी हैं? ये वाला इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इकरा हवलदार ने नहीं लिखा था। तबई हालत में तब्दीली, रंग में तब्दीली, गैस खारिज होती है और दर्जे हरारत में तब्दीली होती है। मैग्नीशियम के फैटे को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको लफ्ज़ी मसावात की सूरत में लिखिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मसावात में तीर का निशान क्या जाहिर करता है? मसावात में तीर का निशान जाहिर करता है कि कीमियाई तामुल हुआ है और किस तरफ हुआ है। कीमियाई मसावात की और एक मिसाल, यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इस मसावात को मुतवाज़न भी किया जाएगा तो 2Mg + O2 2MgO। कमियत के बका का उसूल क्या कहता है? कमियत के बका का उसूल कहते हैं कि किसी भी कीमियाई तामुल में कमियत को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही ज़ाया किया जा सकता। कीमियाई मसावात को मुतवाज़न कीजिए। तो कोई भी कीमियाई मसावात दी जाएगी और उसको मुतवाज़न करना पड़ेगा। मुतवाज़न का मतलब होता है कि मुतामिलात जो भी हैं उतने ही मुहासिलात यहाँ पे भी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लोहा जब ऑक्सीजन के साथ तामुल करता है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर Fe + O2 Fe2O3 और यानी H2O बन रहा है। तो यहाँ पर Fe2 दिया गया है जबकि यहाँ पे सिर्फ Fe है। तो इसके लिए अगर हम लोग 4 Fe = 3O2 लगाएंगे तो ये मसावात मुतवाज़न हो जाएगी 2 Fe2O3। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुतामिलात और मुहासिलात की तबई हालतों को लिखिए। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर AQ अगर लिख रहा है तो ये आबी महलूल होता है। अगर G लिख रहे हैं तो गैस होगा। यल लिख रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या है? यल होना चाहिए। यल अगर लिख रहे हैं तो ये लिक्विड या फिर रकीक होगा। और अगर यस लिखा जा रहा है तो ये ठोस में शुमार होगा। कीमियाई तामुलात के अक़साम: इत्तेहादी तामुल, तहलीली तामुल, हटाओ तामुल और दोहरा हटाओ तामुल। इत्तेहादी तामुल किसे कहते हैं? फिर से वही है, 2 या 2 से ज़्यादा मुतामिलात मुतहद होकर एक वाहिद मुहासिल बनाते हैं तो इस तामुल को इत्तेहादी तामुल कहते हैं। तहलीली तामुल ऐसे तामुलात जिसमें एक वाहिद मुतामिल टूट कर 2 या 2 से ज़ायद मुहासिलात बनाते हैं तो तहलील तामुलात कहलाते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट तहलील पाकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। हटाओ तामुल:
ایسے تعاملات جس میں زیادہ تعامل پذیر عنصر کم تعامل پذیر عنصر کو ہٹا دیتا ہے ہٹاؤ تعامل کہلاتے ہیں۔ دوہرا ہٹاؤ ایسے تعاملات جس میں متعاملات کے درمیان آئنوں کا تبادلہ ہوتا ہے دوہرا ہٹاؤ تعامل کہلاتے ہیں۔ حرارت خور تعاملات ایسے تعاملات جو حرارت جذب کرتے ہیں حرارت خور تعاملات کہلاتے ہیں۔ میگنیشیم ربن کو ہوا میں جلانے سے پہلے صاف کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس کی بنیادی پرت حاصل ہو اور آسانی سے تعامل کرنے میں مدد ہو۔ تآکل کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے؟ تآکل کو رنگ لگا کر اور دیگر پینٹ لگا کر بھی روکا جا سکتا ہے۔ تعفن یا بساند پن کسے کہتے ہیں؟ تیل یا چربی کو ہوا میں لمبے عرصے تک یا وقفے تک کھلا رکھنے سے ان کی تکثیر ہوتی ہے جس سے ان کا ذائقہ اور بو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو تعفن کہتے ہیں۔ کرکرے یا چپس کی پیکٹ پر کون سی گیس بھری جاتی ہے؟ نائٹروجن گیس بھری جاتی ہے۔ تعفن کو روکنے کے طریقے کون سے ہیں؟ غذائی اشیاء میں اینٹی آکسیڈنٹس ملا کر، غذا کو ہوا بند برتنوں میں رکھ کر، غذا کے پیکٹ میں نائٹروجن گیس بھر کے یا پھر اس کو منجمد کر کے۔ سنگ مرمر کا کیمیائی فارمولا کیا ہے؟ کیلشیم کاربونیٹ ہے۔ لیڈ نائٹرائٹ کو گرم کرنے سے کون سی گیس خارج ہوتی ہے؟ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں پہ PbNO2 ٹوائس یعنی لیڈ نائٹرائٹ کو جب گرم کیا جاتا ہے تو لیڈ آکسائڈ بنتا ہے اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے اور آکسیجن گیس بھی خارج ہوتی ہے۔ تو چلیے یہ تھے صرف اور صرف 2 سیمپلز۔ اسی طرح سے ہم کئی سیمپلز تیار کر سکتے ہیں جو الگ الگ مختلف قسم کے سوالات ہوں گے اور اس کے جوابات خود بچے ہی تیار کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے آنے والے ایگزام میں وہ ہر طرح سے اگر کوئی بھی سوال پوچھا جائے گا اس سبق سے جس سبق کے ہم نے بنوائے ہیں تو وہ آسانی سے ان کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر سے اگلے ویڈیو میں اور ایک نیا لیسن لے کے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پڑھتے رہیے بچوں اور اساتذہ پڑھاتے رہیے اور SSLC ایگزام کی اچھے سے اچھی تیاری کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔